پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے. باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا. بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا, گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے. لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے, جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا. یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا. ہاں وہاں سے گزر کے آئے, سچی توبہ کرے, بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے, اللہ اسے برکت عطا کرے گا. فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا, رش بڑا تھا, اس کے ایام تھے, تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا. کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی, کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں, یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی, مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف. تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت, وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ, لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے, گزر گیا ہوں وہاں سے. تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے. کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے, پر آپ کے پاس جنت کی خوشبو نہیں آ رہی. تنزیہ, انہوں نے کہا تنزیہ. تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا, جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا. میں نے کہا مولانا کیوں, آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی, یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک, تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی. تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی. کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے, اگلی بھی پڑھ لینی تھی. حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی. یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث, یہ نہیں نظر سے گزری. تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے, کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے. تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے, آپ پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے, اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا. تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا, ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا. ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا, اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں. تو بھائی اس لیے صالحین کی محبت کبھی نہ چھوڑیں, اللہ کے بندوں کا پیار کبھی نہ چھوڑیں. کسی بزرگ کا ذکر ہو, کسی صحابی کی بات ہو, اہل بیت نبی, حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام, اللہ کے انبیاء کی محبت, ان کی تعظیم, ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھائیں, اس کو جگہ دیں. تو خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں, لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھیں, ان رستوں میں رہے. ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے, دیکھنے کا بڑا شوق ہے. اور بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے, وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. اس آیہ کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو. کیا کرو؟ وہ جو ہمیں شوق ہے نا, اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے, اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے. کرامت آتی ہے تو وہ سیدھی پبلشر کے پاس جاتی ہے, اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑو صحیح. 15-18 کرامتیں تیار ہیں جڑے محرم راز حقیقت دے, او تے راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں. میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات, ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. زیادہ مواد ان کے حالات پر, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں, محفلوں میں رہتے ہیں, ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں, تیسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں, چوتھا کہتا ہے بھائی وہ ملتے جو رہتے ہیں, آتے جاتے جو ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے, کہنے ایسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کو ساڈا دردی. وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ, جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا؟ جب ملاقاتیں نہیں ہوئی تو ان کی باتیں کیسے یاد ہوں گی؟ بڑی مخصوص لوگوں سے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے رہنے والے تھے, دور رہ کے. ہم لوگ نا
دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں. میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا، مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے. شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے، دور رہ کے. دلیل کیا ہے؟ حضرت ویسے کرنی تو پاس رہے ہی نہیں، لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا. قریب نہیں تھے، قرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے. بھائی تو بات مان، تو جہاں بھی ہے. ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوشامد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے. منہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوشامد کر دیتے ہیں، لیکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی، غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوشامد ہے. لوگ کام لینے کے لیے نہیں بعض اوقات بڑھا چڑھا کے، چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھاؤ، بیٹا تو ہے ہی بڑا دلیر، جا میرا پتر بھاگ کے. تو یہ تعریف نہیں ہو رہی، یہ خوشامد ہے. او بھائی خوشامد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آ کے بڑی خوشامد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے. بڑی خوشامد قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. محبوب تیرے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تیرے سامنے آ کے کہتے ہیں، پر محبوبہ یہ ایمان والے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے. ایک نے سامنے آ کے اچھے تلفظ سے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا. اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں، ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے، لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، تو گھر. اس کی دلیل مسند امام محمد بن حنبل کی ایک مضبوط حدیث پڑھ دوں تاکہ بات یاد رہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا. جب میں جا رہا تھا نا اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائیں. ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. یہ حضور نے نصیحت فرمائی. فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا نا، ادھر دیکھیں میری طرف، سارا پروٹوکول نا پیروں کا ہی رہ گیا ہے، مریدوں بیچاروں کا بالکل ہی ختم ہو گیا. حالانکہ جو صاحب نسبت، جو درویش، وہ میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں. میں لاہور میں تھا پرسوں، تو مجھے ایک صاحب نے رکا دے دیا، کہنے لگے جی اس مرید کو سمجھائیں، اس نے لکھا ہوا ہے اپنے رکشے کے اوپر کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے. اب پیر کی دعا سے رکشہ تو نہیں نہ ملتا. اور میں نے کہا چل یار اس کی محبت ہے، جو اس کا دل کرے لکھے، تو مہربانی کر لکھنے دے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ سارا پروٹوکول. بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیر کے آنے پہ بھی روڈ بلاک ہو تو پھر وزیر کے آنے پہ بھی بلاک ہو، تو فرق کیا رہ جائے گا؟ درویشوں کو ضرورت ہے. میں ابھی آپ کو اپنے زمانے کے درویش کی بات بتا رہا ہوں کہ عیدگاہ شریف کا نام بڑا ہے اور قد کاٹ بھی بڑا ہے، لیکن میں چھوٹا آدمی، کوئی میرا تعارف نہیں، کپڑے بھی بڑے پرانے سے. تو میں صبح پہنچا تو سامنے پاک کہاں سے آئے ہو؟ گجرا والا سے آئے. تو وہ خود کھانا لے کے آ گئے. وہ پتہ نہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ فوٹو ہی آ جائے تو اسی سے پیار ہوتا ہے، وہ ضروری تو نہیں صاحب. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کھانے میں بھی بڑی لذت تھی، لنگر شریف کا بھی بڑا ذائقہ تھا. لیکن کبھی کبھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو وہ جو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے وہ چنگیر اٹھا کے لا رہے تھے نا، اس کی روشنی میرے دل کو ٹھنڈا کر جاتی. او بھائی یہ کیفیات ہوتی، کیا ضرورت تھی؟ بڑے خادم تھے ان کے، کسی کو بھی اشارہ کرتے تو آ جاتا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا. یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ حضور چھوٹوں کو عزت دیتے تھے، نوازتے تھے محبوب کریم. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو، میں یمن جا رہا ہوں، حضور نے گورنر بنایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام مدینے کی سرحد تک مجھے چھوڑنے آئے. حضور چھوڑنے آئے، نبی پاک غلام کا پروٹوکول، نبی پاک چھوڑنے آئے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور پھر بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. حضور چھوڑنے آئے. ساری باتیں بتانے کے بعد حبیب نے فرمایا معاذ ایک بات آخری سن لے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو اور تو میری قبر سے گزرے.
حضرت معاذ گھوڑے پہ بیٹھے تھے, چھلانگ لگا کے قدموں میں آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے گورنری کیا کرنی, مہربانی کرے جنہاں دے دل پر جانی وچھڑن, کون روے پھر تھوڑا, یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا. حضور نہیں جانا, یہیں رہنے دیں. تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے. محبوب نے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا, فرمایا معاذ تو جہاں بھی جائے تقوی اختیار کرنا, میرا امتی اگر متقی ہو تو میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتا ہوں, شرط یہ ہے کہ پرہیزگار ہو, متقی. حضرت اویس کرنی سے حضور کو خوشبو آتی. یہاں امتی بات نہیں مانتا, عمل نہیں کرتا, بلکہ تاریخیں دیتا ہے, کہتا ہے نماز روزے آئیں گے تو پھر شروع کروں گا, اور داڑھی جب سارا سر سفید ہو جائے گا پھر رکھوں گا, اور سچ تب بولوں گا جب ساری دنیا بولنے لگ جائے گی, پہلے نہیں بولوں گا. او بھائی آج آغاز کر ابھی سے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو, آئے بھی 2 دفعہ, آپ نے باتیں سنی ہوئی. اماں بوڑھی تھیں, ایک ادھر دیکھو میری طرف, اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا, ذرا سننا. حضرت اویس کرنی, یہ داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھا ہے, یہ امام شورانی نے لکھا ہے, یہ تمام ان پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے. کہا بیٹے میں کمزور ہوں, مجھے چھوڑ کے نہ جانا, چھوڑ کے نہ جانا. ایک دن بڑی منت کی, رو پڑے. اماں نے کہا بیٹا جانا, لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا, میں فالج زدہ عورت ہوں, اٹھ کے چل نہیں سکتی. او بھائی, حضرت اویس کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی. یہ امام شورانی کے جملے, سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ, کیا لفظ ہیں, کیا انداز ہے. آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے, کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے, میں پہنچ رہا ہوں قریب, آ گیا ہوں, ذرا ریڈی ہو جائیں. حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے, کون ہے, بڑی عاجزی, بڑی درویشی. کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں, یمن کا رہنے والا ہوں, ایک فقیر ہوں, ایک درویش ہوں, یمن سے آیا ہوں, محبوب سے ملنا ہے. اب وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے, باہر دیکھ لو, مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو. حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا. یہ امام شورانی کے جملے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بتانا نہیں پڑا, محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا. علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے, لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا. حضرت عائشہ نے سوال عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا. حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے, کسی کی, یہ امام شورانی کے لفظ ہے, کسی کی, اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے, کسی کی خوشبو آ رہی ہے. کہ حضور کرن کا رہنے والا کو فقیر آیا تھا, سلام چھوڑ کے چلا گیا. جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے, اس کی ماں. محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل ٹھیک ہے نا تابی بنے, وہ صحابی نہیں بن سکے, تابی. تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں, میں نے چلے کرنے ہیں, وظیفے پڑھنے. بھائی جب حضرت اویس کرنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ, آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں, رضا اللہ فی رضا الوالد, فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی, اور جس کا باپ ناراض اس کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 100 ولی, ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے, اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے نہ معاف کرنا. تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا, والد کی بات مانتا ہے. اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ. تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کو سمجھے. حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ, دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں, اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا, بڑا شوق ہے. آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں, بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں. استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا. اگر اس استقبال دیکھیں نا, یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے, پھر بعد میں کیا ہوا, چلے گئے وہ لوگ, ہم آ گئے, ہم بھی چلے جائیں گے. مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی.
ਐਵੇਂ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। हजरत वैसे करनी खैर ताबीन है, ताबीन में सबसे पहला नंबर है। आपकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि आप ना, ये हम ना बताते बड़ा है, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मैं तहज्जुद गुजार भी हूँ, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मस्जिद की जो टाइलें हैं ना वो मैंने लगवाई हैं। बस कोई बंदा मिल जाए सही जिसको हम करामते सुना सकें। गुजर मेरे जैसे मौलवी साहब भी बताते हैं, कहते हैं जब मेरे जैसे अच्छे लोगों की, वो भी बताते हैं जब मैं मस्जिद में आया था तो 30 बच्चे थे, अब पूरे 80 हैं। वो भी बताते हैं 1.5 साफ होती थी नमाजियों की, अब भाई छोड़ो, अगर बच्चे पढ़ाओगे तो अल्लाह राजी होगा। को बताने की बात है, वो जिक्र करने की बात है। ये अल्लाह रसूल का राज है, इसका जिक्र नहीं किया जाता।